اشعار کی صورت میں حدیث مصطفیٰ کی ترجمانی بھی پیش کی اور ہمیں یہ پیغام دیا صحبت سال ترا سال کنت صحبت تال ترا تال کنت نیک بندے کی صحبت بندے کو نیک بناتی ہے، برے بندے کی صحبت بندے کو برا بناتی ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ قاری ممتاز احمد صاحب کی نسبت اور صحبت کا اور شاگردی کا فیض ہے کہ ماشاءاللہ اس سال بھی 3 حفاظ کرام جو ہیں وہ ماشاءاللہ اپنے سر پہ قرآن حکیم کی تکمیل کے سلسلہ میں دستار فضیلت و عظمت سجائیں گے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ان تمام الفاظ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اگر میں بات کرتا ہوں اور عمل نہیں کرتا تو لازمی بات ہے کہ اس کا کچھ مجھے فائدہ نہیں ہوگا۔ القول بلا عمل لا یفلح۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مجھے قاری ممتاز صاحب نے جو حکم فرمایا اسی کے پیش نظر ہی میں یہ آخری مرتبہ چند اشعار مفصل طور پہ پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد دعوت پیش کرنی ہے۔ اب آپ نے عقیدہ سماعت کرنا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور اسی عقیدے کے بیان کرنے کے سالمہ میں نے قبلہ شہزاد حسین مدری صاحب کو دعوت نعت پیش کرنی ہے کہ قرآن میں بیان پروردگار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی دنیا کے کسی بھی وڈیرے کے اوپر ہماری زندگی کا دار و مدار نہیں، ساری عزتوں کا دار و مدار در مصطفیٰ پہ ہے، مسکرا کر بول لے سبحان اللہ۔ عرض کر رہا ہوں قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ آقا تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، آقا تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، کیونکہ جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں۔ ہماری منزل خدا نہیں ہے کہ ہم پہاڑوں کو مانتے ہیں، ہمارے دامن تو پنجتر کی عنایتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ہم آل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو مانتے ہیں، جو نبی کے تمام صحابہ کا ادب کرنے والا ہے دائیں ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں آقا تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، طاہر تیرا گھرانہ جن کا قرار ہے، مولا علی کے صدقے صدیق پر میں پاک کی علی سے لے کر علی پاک کی یہ تک سب کو مانتا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر مسکرا کر بولے سبحان اللہ۔ ہم عرض کر رہے ہیں مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان، کیونکہ شان صدیق اکبر پہ قربان ہے۔ رازدار رسالت کی کیا بات ہے، جن کو صدیق ہے خود نبی نے کہا، اس صداقت کی کیا بات ہے۔ طیبہ والے کی جن کو رفاقت ملی، طیبہ والے کی جن کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جن کو امامت ملی، سب سے پہلے ہے جن کو خلافت ملی، ان کے تخت خلافت کی کیا بات ہے۔ ہار ہے یا کہ جنت کی گزار ہے۔ سمجھ آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے، مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ یہ لازمی بات ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلاف ہردہ سرائی کرنے والے تبرہ بولنے والے ڈھیر سارے ہو گئے۔ یہ ہن بھی اسی گونگے بن کے بیٹھے رہتے ساڈے تے ڈھیر ساری یہ شامت آئی اور ضروری ہے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت البدع فصب اصحابی، جداں بدعات ظاہر ہو جان اور میرے صحابہ لوگ گالیاں دین شروع کر دیں، قال العالمی تے مولویاں تے لازم نہیں ان یظہر العلم، اپنے علم دا اظہار کرن، صدیق دی صداقت دا اقرار کرن، عمر دی عدالت دا پرچار کرن، عثمان دی سخاوت دا اظہار کرن اور حیدر دی شجاعت دا اظہار کرن۔ ہر نگر ہر گلی نعرہ لان ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جدے ہاتھ سلامت نہیں، اگر ہاتھ سلامت نہیں اٹھ سکتے ہیں گوڑیاں تو اچھا لے گوڑے نس کے میں اپنے دے کے جاؤں گا، ہاتھ بلند کر کے نعرہ لاؤ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اور افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر کی شان ہے پہ امین سلطانی صاحب توجہ، شان صدیق اکبر پہ قربان ہے۔ رازدار رسالت کی کیا بات ہے، جن کو صدیق ہے خود نبی نے کہا، اس صحابہ صداقت کی کیا بات ہے۔ طیبہ والے کی جن کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جن کو امامت ملی، سب سے پہلے ہے جن کو خلافت ملی، ان کے تخت خلافت کی کیا بات ہے۔ ہار
بیٹھے ہوئے, سب جہانوں کی رحمت سے بیٹھے ہوئے, جس جگہ پر ہے صدیق لیٹے ہوئے, امی عائشہ, جو امی عائشہ کو سرود پیش کرتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ, آسینے کو رو لگا کر بولے سبحان اللہ, گھبرا کے نہیں, شرما کے نہیں, ہاتھ لڑا کے بولو سبحان اللہ, مسکرا کے بولے سبحان اللہ. میں عرض کر رہا ہوں دو جہانوں کی رحمت سے بیٹھے ہوئے, جس جگہ پر ہے صدیق لیٹے ہوئے, جس جگہ پر ہے صدیق لیٹے ہوئے. اور میں اکثر یہ جملہ بولیا کرتا, میرے بھائی باپ نالے تو گیا جائے, میں اوتھے جملہ پیش کیتا سی, جس جگہ صدیق اکبر لیٹے ہوئے اوتھے رات دیاں رحمتاں تے آندیاں, کتے دے بھوکن دی آواز نہیں آتی. ہاں آسف لانتی حامد شیطانی جو مرضی بغیرتی کرتے رہن, مگر دو جہانوں کی رحمت سے بیٹھے ہوئے, دو جہانوں کی رحمت سے بیٹھے ہوئے, جس جگہ پر ہے صدیق لیٹے ہوئے, امی عائشہ کے حجرے پہ قربان میں لشکر فردوس و جنت کی کیا بات ہے. تائیوں آدھا مولا علی کے صدقے, کیونکہ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی, کعبہ گوادوں سے پیغمبر پہ ہے علی, ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی, جنت علی کی ملک ہے, کوثر پہ ہے علی. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیں گے, ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیں گے, اور مولا بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیں گے. میرے پکا ساتھ عقیدہ ہے, میرے باپ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب صدیق اکبر آپ نے فرمایا مولا علی میں پاک نبی تو سنیا ہے کہ جنت ہو جائے گا, جنوں پروانہ مولا علی کے ہاتھ سے ملے گا. مولا علی مسکرا کے فرما دے اے یار صدیق اکبر, میں بھی سرکار پر سنیا ہے کہ پروانہ انہوں دینا ہے جنہیں دل بھی صدیق اکبر دی محبت ہو دے گی. اس واسطے سارے نال محبت کرتی ہے, اور محبت ایک عجیب رنگ پیش کرنا ہے. چار میری صرف ایکو نعرہ لا کے میں شہزاد تحسین مدنی صاحب مداف سے سمن پیش کر رہا ہوں. اے نعرہ تسی تھوڑا ہٹ کر کے لانے, درو دیوار گواہ ہو جان, درو دیوار گواہ ہو جان کہ ان سارے سرکار نے عاشقاں نے پائنتن باغ دا ذکر کیتا, ڈٹ کے کیتا. اب چار یار دے نعرے لائیں پہ ڈٹ کے لائیں, چار بیر یہ نعرہ بلند کرو, ہر بندہ دو یا تری صرف سجاد بلند کر کے سینے میں ٹل لا کے, جنہ ٹل لے کنجوسی نہیں کرنی, پورا ٹل لا کے نعرہ بلند کرنا ہے. اور شہزاد تحسین مدنی صاحب مائک آپ دے حوالے کرنا محبت والا نعرہ, تاکہ راوت پنڈی تو آنا لے, اس خوبصورت سے ناخام پتہ چلے. ایک کسی اور گروپ نہ تعلق نہیں رکھتے, ایک مصطفی گروپ نہ لوگ تعلق رکھنے لگے. اس واسطے ٹل لا کے ہاتھ چاہ کے نعرہ لاؤ, نعرہ تحقیق, ماشاءاللہ نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. السلام علیکم یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابہ رحمۃ اللہ. سب سے پہلے مشکور ہوں کریم کی ذات کا جنہوں نے ایک اور بات اپنا ذکر کرنے کی سعادت بخشی ہے. حاضر ہوں, دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بار دیگر میں جن شخصیات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ان کے پاکستان کی دور عرصے میں گونجنے والی آواز نقیب محفلی میرے بھائی عبد العزیز نقیب فخر پاکستان جناب محمد ارشد آصف صاحب آپ کے حکم پر بندہ نظیر حاضر ہے, اور قاری محمد ممتاز صاحب اور دیگر جتنی بھی انتظامیہ ہے شیر پور کی تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ایسے بندے کو اس پاکیزہ فضل میں کی دعوت دی ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس محفل میں جو نیک تمنا لے کر آیا ہے, محبوب کریم کے قدمین کا صدقہ سب کی خالی جھولی نہ بھر جائیں. تو کوشش یہ فرما لیں, محبت و عقیدت کے ساتھ گھٹنوں سے ہاتھ نیچے کر لیں. آپ کو سبحان اللہ بتائیے کہ آپ سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں. کہیں سبحان اللہ, کہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ ہمارے قبلہ حیدری صاحب تو اپنا ایک انداز رکھتے ہیں, اور آپ کے سننے کی بھی کیا بات ہے. جب نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, آپ نے کمال سنا شیخ والا, مجھے بڑا لطف آیا. پیچھے بیٹھ کے مجھے بڑی محبت ملی ہے کہ آپ اتنے محبت سے سننے والے اور اتنے جوش و جذبے والے لوگ ہیں. اللہ آپ کی زبانوں کو قبول میں سلامتی عطا فرمائے. کوئی زبان خاموش نہ رہے, محبت و عقیدت کے ساتھ کئی آقا کی ذات پر قرض سمجھ کے نہیں, سارے فرض سمجھ کے حضور کی ذات کو درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ
کے کرم پر ٹھہر گئی اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی ارے دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی ہجرے تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ بساں گل کی خزینے دی یہ تو سبحان اللہ سدا ہاتھ پار کر کے گج کے بولو سبحان اللہ دساں گل کی خزینے دی دساں گل کی خزینے دی دساں گل کی خزینے دی اے دنیا آندی حیرات مدینے دی دنیا آندی حیرات مدینے تھوڑا سامنے میرا ساتھ دینا ہے موسیقی تو دلی کی ہے سفر بھی ہوتے ہیں دماغ کا کرنا بھی ہے اور دل کے بھی اپنے کچھ معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا آپ نے میرا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ دیکھیے گا محفل اپنے واما عروج کو چھو جائے گی انشاءاللہ حضور کے ذکر میں بڑی برکت ہے سارے مل کے کہیے دنیا کاتی لیکن جس طرح میں اللہ کے نام کے درمیان ہوتا تو سچا ہاتھ بلند کرا تو سب دو میں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے سبحان اللہ. ان بھی سارے گاش کے بولو سبحان اللہ.
دلدار دی خوشبو آندی جنوں جو نہیں آندی ہے ذرا سریعہ ہاتھ بھولا کر کے بولے گا سارے شامل ہو جو منگتا
حضور کا نام آتا ہے تو ان کے چہرے اور کھل جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ شاعر لکھتا ہے، شاعر لکھتے ہیں وجہ کیا ہے رونق کی. ہمیں بوڑھا سبحان اللہ. جیڑا جیڑا حضور دے در تے جانا چاہندا ہے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. کیا نہ کہ ہاتھ کھڑے ہوئے نے مرن تو پہلے مولا کی ضرور کرنا حضور کا کام دکھا دے. جب تک مرنا جب تک حضور کا ہوگا ہے بولو سبحان اللہ. ہمیں کام پیش کرنا جس دل کرتا ہے حضور دے در تے جائیے ہاتھاں نوں چکو تھلے نہیں کرنا ایسے کر کے ایں ہاتھاں بلند کرو جیڑا جانا چاہندے ہو. میرے بات نہیں حضور ویکھدے پے نے کہ ایمانی ہاتھ بلند کر کے بولو میرا بول کے بولو میرا
کرتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اسی کہنے میرا نبی یہ پنجابی سمجھ ہوتی جڑا بولے تو ہاتھ تھلے کر کے سب ہاتھ کر کے سارے بولو میرا نبی ایک بار پھر بلند کر کے میرا نبی باقی بھی کہنے اللہ کے حضور کہنے حضور بھی کہہ چھڑے نے پھر ہے وہ دی قسمت نہیں کیا جائے وہ سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا یہ ہاتھ اٹھے نہیں اللہ کہے جڑا ہاتھ اٹھے وہ ہاتھ قبر سلامت رہے جسم سلامت رہے وہ سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا نبی ہے وہ سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا ایک بار شیر والے ٹھنڈ پہ جائے جنہ دل مسجد کی درو دیوار رو سارے کے میرا نبی وہ سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا نبی ہے وہ سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا نبی ہے وہ شان والا میرا نبی ہے وہ سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا نبی ہے وہ شان والا میرا نبی ہے وہ ساتھ بڑے بڑے وہ ساتھ بڑے بڑے وہ ساتھ بڑے بڑے نانو نبھان والا نبی ہے نبھان والا بغیر کسی کو حضور پاوے او چمن ماں وچ بلاوے او چمن ماں وچ بلاوے بغیر کسی کو حضور پاوے او چمن ماں وچ بلاوے او چمن ماں وچ بلاوے ایک پیالے نبی صحابہ ایک پیالے نبی صحابہ جان والا یہ جان والا یہ سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا سبحان اللہ گج کے بولو سبحان اللہ شان والا میرا نبی ہے شان والا نبی نے برداشت کوئی نہیں کرنا اس اپنی امت دا حق چھڑنا نبی نے برداشت کوئی نہیں کرنا اس اپنی امت دا حق چھڑنا اس اپنی امت دا حق چھڑنا تپتی اگ چکی حساس بڑے بڑے بچان والا یہ بچان والا یہ بچان والا یہ سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا وہ شان والا اپنی چوڑی پھیلا کے منگلے نبی دے لردے جیاس رکھ لے تو اپنی چوڑی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت چھوٹے بھائی زندہ باد زندہ باد انشاءاللہ اختتام کی جانب بارہ ہم بولو سبحان اللہ دودھ پاک علیہ صلی اللہ علیہ
رسول اللہ کلام بڑا معروف ہے کیونکہ علماء تشریف ہے. میں چاہتا ہوں کہ کسی کا کلام بڑا محبت سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. تسی سبحان اللہ کہنے کے دوران کہ تھرنا اتمانی بہت مزید دو اشعار ان اشعار میں اپنی حضرت مکمل کرنا بولو سبحان اللہ. اللہ کرے سبحان کبر سلامت رہے جڑا ہوں بولے تو سارے خوبا تو جانے جانا تو سارے خوبا تو جانے جانا بولو تو سارے خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نام سکی ہے نام سکے گا نام سکی ہے نام سکے گا مثال تیری جوان. یہ ہاتھ اٹھا کے کہنا کہ مزہ آ جائے. نام سکی گھمائیے کیمرہ ہاتھوں کو ایسے لہرا کے بولیے. نام سکی ہے نام سکے گا جانا نام سکی ہے نام سکے گا نام سکی ہے نام سکے گا مثال تیری دن یوسف نو خود آپ بھی جانے دن یوسف نو خود آپ بھی جانے دن یوسف نو خود آپ بھی جانے اکیاں دن سکھلے دی ٹھنڈ سینے پہ جاتی اکیاں دن سکھلے دی ٹھنڈ سینے پہ جاتی جنت بھی
تاجدار ختم نبوت تو سب سے اول اور تو سب سے آخر بنا اس میں تمام تجھ کو ملا اس میں تمام تجھ کو عمر ہے لاکھوں برس کی تیری عمر ہے لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شفاعت تیرا نام سکی ہے نام سکے گا مثال تیری شیر کام کی جانے باتوں بولو سبحان اللہ ایک ہی بولو سبحان اللہ ڈٹ کے بولو سبحان اللہ مقام کی بات نہیں کرنا ہے الحمدللہ اس سے پہلے ایک شیر میں اپنے گیدے کے زمانے کو سمجھتا ہوں اور طرف سے یہ حضور ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی ہم مقام کے بیت اللہ کا ذکر کریں گے اس ہستی کا ذکر ہو جو سمجھنے کے قابل نہیں ہو کہیں سبحان اللہ خدا کا دل پر نبی کا جانی نبی کا جانی نبی کا دل پر صدیق اکبر بولو صدیق اکبر نام دا سائل بولنا ہے نبی کا جانی نبی کا دل پر صدیق اکبر صدیق اکبر نبی کا جانی نبی کا دل پر صدیق اکبر نبی کا جانی نبی کا دل پر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر صدیق اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر صدیق اکبر کب سمجھ میں آتا ہے بے ضمیر لوگوں کب سمجھ میں آتا ہے بے ضمیر لوگوں کو کب سمجھ میں آتا ہے بے ضمیر لوگوں کو کب سمجھ میں آتا ہے گر حلالی ہو پھر حسین مارا ہے گر حلالی ہو پھر حسین مارا ہے گر حلالی ہو پھر حسین مارا اس دن عید مبارک ہو سی جس دن تیرے ملا پاسبان فکر رضا پیغمبر صلی اللہ حضرت علامہ استاد مکرم صاحبزادہ عبدالرحمن ضیاء صاحب دامت برکاتہ عالیہ پرنسپل جامعہ فاروقی عزمیہ شفیع بنداد خان میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور دعا کروں گا اللہ رب العزت ایسی غیرت مند
علماء ربانیین کا سایہ عطفت تعبیر ہم غلاموں پہ اللہ سلامت فرمائے، اللہ رب العزت ان کا آنا مبارک فرمائے، اور ان کے وعد حسنہ سے ہمیشہ 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 اپنے ذہن و اپنے دلوں کو ہمیں معطر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں دوسری بار دیگر شکریہ ادا کروں گا حضرت علامہ عقیل احمد چشتی صاحب کا، جناب حاجی محمد عظیم صاحب، حضرت علامہ خادم حسین خاکی صاحب، حضرت علامہ صاحبزادہ والا شان غلام دستگیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور حضرت علامہ حاجی احمد صاحب جو کہ ماشاءاللہ اہل سنت کے خوبصورت مجاہد ہیں، ان تمام کا شکریہ ادا کروں گا۔ اور جتنے دور و نزدیک سے، کوئی پنڈی صاحب پور سے آیا ہے، کوئی سکر پور سے آیا ہے، کوئی باغ والا، دور و نزدیک سے جتنے بھی آپ تمام احباب تشریف لائے، آپ تمام کو میں سلام تعظیم پیش کرتا ہوں کہ اس وقت تک آپ یہاں پہ جلوہ فرما رہے۔ انشاءاللہ العزیز انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، بالکل انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ کے اندر انشاءاللہ العزیز قبلہ استاد مکرم درویش اسلام، یادگار اسلام، سرمایہ من فقیر، استاد الحفاظ و علماء حضور قبلہ الحاج حافظ نذیر احمد سعیدی صاحب دامت برکاتہ قدسیہ، قبلہ استاد کریم کے سائے عاطفت میں قبلہ علامہ صاحب بھی جلوہ فرما ہو جائیں گے انشاءاللہ 20 منٹ کے فوراً بعد، 15-20 منٹ کے اندر میں درخواست گزار ہوں، میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن ہمارے استاد گرامی جن کا دن قال اللہ و قال رسول پڑھتے پڑھاتے گزرتا ہے اور ساری رات عاشقان مصطفیٰ کو ذکر مصطفیٰ سناتے گزرتی ہے، آپ کی بھرپور محبتوں میں دعوت سخن پیش کر رہا ہوں۔ پاسبان فکر اعلیٰ حضرت، ترجمان مذہب اہل سنت، سفیر عشق رسالت، حضرت علامہ استاذی و مربی صاحبزادہ عبدالرحمن ضیاء صاحب، آپ خطاب فرمائیں گے۔ تمام احباب محبت پر نعرہ بلند کیجئے، اور نعرے کے دوران تھوڑا سا تاکہ آپ کی تھکاوٹ بھی اتر جائے، تھوڑا سا چل کر آگے تشریف لائیں، یہ سارے گیپ ختم کر دیں، جتنے دروازے میں بیٹھے وہ آگے آ جائیں۔ جو پیتن پاک سے محبت کرتا ہے، حق چار یار سے محبت کرتا ہے، 5 قدم نسبت والے 5 قدم آگے آئے، محبت پر نعرہ، اور نعرے کے فوراً بعد قبلہ استاد گرامی کی خدمت میں مائک پیش کروں گا۔ محبت پر نعرہ بلند کیجئے تاکہ پتہ چلے آپ تھکے نہیں ہیں، عشق مصطفیٰ اپنے سینے میں بسا کے بیٹھے ہیں، محبت پر نعرہ لگا کے بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اور ماشاءاللہ قبلہ استاد گرامی جو اس پورے علاقے کا فخر ہے، ہماری ملت کا سرمایہ ہے، قبلہ استاد گرامی حضرت علامہ مولانا استاد الحفاظ والعلماء قبلہ حافظ نذیر احمد سعیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ میں یہ بات پکی بتاتا ہوں کہ آپ فخر کریں گے ہمیشہ کے لیے کہ ہم نے اس خوبصورت شخصیت کو دیکھا ہے، ہم نے اس خوبصورت شخصیت کو دیکھا ہے، ہم نے اس اللہ کے ولی کو دیکھا ہے۔ جب بھی تذکرہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ آپ ہمیشہ ناز کریں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ چند لمحے گزارے ہیں، ہم نے ان کے چہرے کو دیکھا ہے۔ آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی، تم نے ذوق سے باتیں کی، تم ذوق سے ملے، جس طرح استاد ذوق نے کہا تھا بالکل اسی طرح یہ وہ شخصیات ہیں جو بڑی عرصے کے بعد زمین پہ جلوہ گر ہوتی ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی دبل پیدا، اور قمر جلالی نے کہا تھا زمانے بھر پہ لازم ہے کہ ہماری قدر کرے، ہم لوگ قمر لوٹ کے آیا نہیں کرتے۔ اس لیے یہ مبارک شخصیات عبدالحکیم شرف قادری دامت برکاتہ العالیہ، عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے کسی بندے نے کہا کہ حضور اب تو پرانے مولوی نہیں ملتے، پرانے جو عالم تھے وہ آج نہیں ملتے، ہم نے وہ زمانہ نہیں پایا جس میں عظیم عالم ہوتے تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ لفظ ہیں، آپ نے فرمایا جو تمہارے پاس موجود ہیں ان کی قدر کرو، کل یہ بھی نہیں ملیں گے، آج قدر کر لو، آج تعظیم کر لو۔ محبت پر نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تحقیق کا، اور قبلہ کو میں مائک پیش کروں۔ محبت پر نعرہ، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی آباد ذوق و محبت سے درود پاک پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. زینت محفل حضرت علامہ مولانا غلام دستگیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر حضرات علماء کرام اور نہایتی عزت و احترام دلائق معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج بھی یہ خوبصورت محفل وہ بچے جنہوں نے اللہ رب العزت کی لائق و بے عیب کتاب قرآن حکیم برہان رشید کو حفظ کیتا، یاد کیتا، انہوں نے سر اتنے عزت کی پگڑی سجان لئی منعقد کی گئی ہے. دعائے فرماؤ اللہ پاک انہاں بچیاں مزید قرآن پڑھ کے اس سے عمل پیرا ہو کے خوبصورت انداز کے نال زندگی کے لمحات گزارن کی توفیق عطا فرمائے اور سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بھی بنائے. حضرات محترم، وہ محفل ہے جس کے اندر انہاں حفاظ کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. یہ عام لوگ نہیں، یہ وہ لوگ جدو یہ زمین کے قدم رکھتے ہیں کہ اللہ کے نورانی فرشتے انہاں اللہ اپنے پر بچھا دیں. یہ وہ لوگ نے جنہاں کے سینے میں قرآن محفوظ ہے. حضرات محترم، آج نے اس بے گزرے دور کے اندر بیرا روی کا دور ہے، مادیت کا دور ہے، ہر طرف فحاشی اور عریانی کا پورا سامان تیار ہے. لیکن ایسے عالم کے اندر جڑے بچے جڑے نوجوان اللہ دے قرآن کو یاد کرتے ہیں، وہ محبت کرتے ہیں، شب و روز
قرآن پڑھ دیا گزارتے ہیں وہ عام بندے نہیں ہو سکتے، وہ عظیم لوگ نے جنہوں نے اپنے رب کے نال تعلق قائم کیا۔ حضرت محترم اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام آپ خالق نے فرمایا اے میرے پیغمبر تین چیزاں بچوں ایک چیز جڑی مرضی آئے پسند کر لو، یا علم لے لو یا حکمرانی لے لو یا مال و دولت لے لو، تین چیزاں یا حکمرانی یا مال و متاع یا علم، یہ دو جڑیاں چیزیں نے یہ بندے واسطے دنیا تے پورا عیاشی کا سامان، حکمرانی بھی مال بھی، لیکن اللہ نے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے جس چیز کا انتخاب فرمایا، عرض کی تھی اے میرے خالق اے میرے مالک میں علم نو پسند کردا ہاں، میں نو علم دی دولت عطا کر دے۔ حضرت محترم اللہ نے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام نو علم عطا فرمایا تے او دے صدقے میرے رب نے پھر حکمرانی بھی عطا کیتی ہے تے مال بھی عطا کیتا ہے۔ علم آ جائے، اگر بندہ عالم بن جائے، حافظ قرآن بن جائے، دو چیزاں میرا خالق نار انجی دے دینا۔ یہ وہ چیزیں جڑے اللہ کے نبی نے پسند فرمائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، تھوڑا سیٹ ہو جائے، تھوڑا سیٹ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ کہ اللہ نے پیغمبر نے تین چیزاں وچوں علم کا انتخاب فرمایا کہ یا اللہ میں علم عطا کر دے۔ جدو بندے نو علم مل جاندہ، علم کی دولت دے نال مالا مال ہو جاندہ، میرا رب پھر اس بندے نو معلوم نہیں رکھتا، اس نو میرا خالق عزت عطا فرمانا۔ رزق روٹی کی بھی کمی نہیں ہوندی تے عزت کی بھی کمی نہیں ہوندی۔ حکمرانہ لوگ گالی کر دیں، جیڑا عالم دین ہے اور سچا عالم دین ہے، علم پڑھ کے اس کے عمل کرنے والا، لوگ دے ہتھاں دے بوسے لیندے، لوگ دے ہاتھ چوم دے۔ حضرت محترم یہ کس وجہ تو ہو رہا، اس کی قدر کس وجہ تو کیتی جا رہی ہے، یہ علم دی وجہ تو کیتی جا رہی ہے۔ آج ساڑھے کو یہ چیز نہیں۔ حضرت محترم اللہ نے سن یہ عظیم نعمت، عظیم دولت اپنے گھر کے اندر عطا کیتی ہے۔ آج بزرگ ادارے اندر تشریف لے آئے، انہوں نے
گل سنائی کہ میں ازبکستان دے اندر گیا. یہ وہ ریاست ہے جیڑی جب روس ٹکڑے ٹکڑے ہویا تے اس تو بعد آزاد ہوئی ہے. بڑا ٹائم انہوں روسیہ نال انہوں نے گزاریا. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. حضرت محترم عرض یہ کر رہے ہیں وہ بزرگ فرماندے کہ میں جب اس علاقے میں گیا میں انہوں کو منگیا کہ میں تسی مسلمان ہو تو میں نے قرآن تھوڑی دیر واسطے دیتا جائے، میں اس کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں.